السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ واو کلیپنگ، کوکنگ وتھ شبانہ از لائیو، واو 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 واو۔ اور لائیو تو ایک بہانہ تھا، اصل میں حال دل سنانا تھا، آنکھاں دھین سناوا نونو، واہ واہ شبانہ تیرے قربان۔ بات میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی لائیو کی کہ بھئی کتے بھونکتے ہیں، کتوں کا کام ہے بھونکنا۔ کتے جو ہیں وہ تو بھونکے بنا رہ نہیں سکتے۔ میرے گھر میں ایک ننا منا چنا شا کتا تھا، اس کو میں نے پالا جب وہ پتہ نہیں 6 مہینے 3 مہینے کا ہو گیا تو بڑا بھونکتا تھا، بڑا بھونکتا تھا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، شبو جی فرماتی ہیں اس کو کسی کو دے دیں، مجھے ڈر لگتا ہے یہ بڑا بھونکتا ہے۔ تو شبانہ آپ کے جو آپ اتنی مولانی بنتی ہیں، جو اتنے آپ فرماتی ہیں کہ بھئی میں پڑھی لکھی تو نہیں ہوں لیکن کچھ نہ کچھ میں جانتی ہوں، علم دین کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے، اپنے مطلب کا میں نے سارا سیکھا ہوا ہے۔ جدھر جدھر میرا مطلب آتا ہے نا ادھر ادھر مجھے احادیثیں بھی آ جاتی ہیں، ادھر ادھر مجھے تلاوت کیا کہتے ہیں قرآن پاک کی آیات بھی یاد آ جاتی ہیں۔ بس جو میں کر رہی ہوں نا اس پہ مجھے کوئی آیت نہیں ملتی، اس پہ مجھے نہ کوئی حدیث ملتی ہے، جو میں کام کر رہی ہوں نا اس کی مجھے آزادی ہے۔ تو کیا تم نے قرآن پاک میں کچھ صورتیں ایسی نہیں پڑھی جو اس پڑھنے سے کتے بھاگ جاتے ہیں؟ تمہارے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کے کتے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کبھی تم نے یہ سوچا کتے کس کے پیچھے پڑتے ہیں شبو؟ کبھی تم نے سوچا کتے اسی کے پیچھے پڑتے ہیں نا جو کتے کو پتھر مارتا ہے، اور تو نے آج پتھر مارے تو آج تو تمہاری کلاس لگے گی، آج تو تمہارے پیچھے پڑیں گے، کیونکہ اب تم نے پھر سے پتھر مار دیا، کیونکہ ریاکشن ہولی ہولی سلو ہو گیا تھا، جو تمہیں بات پسند نہیں آئی۔ ریاکشن جب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے نا، جب بھی ریاکشن تھوڑا سلو ہوتا ہے، میڈم آ جاتی ہیں کبھی پریس کانفرنس کرنے، کبھی لائیو کرنے۔ تو چلیں اب پتھر مارا ہے تو جواب تو دینا پڑے گا نا۔ پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ جو 3 محنت 13 میں اس کی بات ہماری جوتی کی نوک پر، تم کتا کہو، تم بلا کہو، تم کچھ کہو، تمہاری بات ہماری جوتی کی نوک پر۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جو خود سر پہ دوپٹہ لیے بغیر لاکھوں مردوں کو اپنی زیب و زینت دکھاتی ہو، اس کی بات کی ویلیو مائی فٹ، ٹھیک ہے، میری جوتی کی نوک پر۔ جس کی جوان بیٹی کہتی ہے، ہمارے گھر کے مرد کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی عورتیں ہیں، وہ بھی حیران ہوتے ہیں، ان کے بھی دل دہل جاتے ہیں، وہ بھی کان بند کر لیتے ہیں، وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یہ کیسی عورتیں ہیں، یہ کس طرح کی بات کرتی ہیں۔ تو تمہارے گھر کے مرد اس وقت کدھر تھے جب تمہاری بیٹی نے ملک پیک ہلا ہلا کے دکھائے تھے؟ ہے میری پیاری شبانہ، وہاں کہاں گئی تھی غیرت تمہارے گھر کے مردوں کی؟ تمہاری بیٹی کے ابا جان کی، تمہاری بیٹی کے شوہر کی، تمہاری بیٹی کے بھائیوں کی، تمہارے بڑے داماد کی؟ ہم نے کبھی ایسا کام تو نہیں کیا نا، ہے کبھی ایسا کام کیا؟ بہرحال جی آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ کتے بھونکتے ہیں جی، کتے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا، کتے بھونکے تو پھر سائلنٹ ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، ریاکٹ نہیں کرنا ہوتا، سامنے سے ریاکشن نہیں دینا ہوتا۔ اگر ریاکشن دیں تو کتے کاٹ بھی لیتے ہیں، اور پھر کتے ایسی جگہ کاٹتے ہیں نا، پھر اللہ معاف کرے، کاٹ لیں تو پہلی بات تو یہ کہ 14 انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، اور کسی ایسی ویسی جگہ کاٹ دیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے تم لوگوں کا، ہے تو ذرا یہ اس بات پہ بھی دھیان رکھنا۔ تو محترمہ فرماتی ہیں کہ کتوں کا تو کام ہی بھونکی نا، کتوں کا تو کام ہی بھونکی نا۔ ہاں تو پھر تم نہ پرواہ کرو نا، جب کتوں کا کام ہے بھونکنا، پھر تم کیوں آئی ہو بھونکنے؟ تم کیوں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی لائیو کر کے بھونک رہی ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ یہ بھونکنا نہیں تھا تو کیا تھا؟ ہے لائیو میں لوگوں کے سوال کم چل رہے تھے، لائیو میں لوگوں کے سوالوں کے جواب کم دیے جا رہے تھے، اور بھو زیادہ ہو رہی تھی، مطلب کہ بھونکا زیادہ جا رہا تھا۔ اور محترمہ کی آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے، محترمہ آئی ہے نہیں، ایک بات سامنے آئی ہے جس میں محترمہ فرماتی ہے شیطان کی شر سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے، ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان تو ان سے آ کے ڈرتا ہوگا، ان کو دیکھ کے ڈرتا ہوگا۔ ہائے ہائے، میں کہتی ہوں شبانہ تم سے ہی ہم نے تعلیم سیکھی ہے، تم سے ہی یہ ساری باتیں سیکھی ہیں، تمہاری بیٹیوں سے یہ ساری باتیں سیکھی ہیں۔ ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں، جو تم اتنی ننی منی کاکی، اتنی سادی، اتنی بھولی، تو ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ میرے بچوں کوئی تمہیں کچھ کہے تم نے جواب نہیں دینا، بس میں کافی ہوں پریس کانفرنس کر کے بھونکنے کے لیے، بس میں کافی ہوں لائیو آ کے بھونکنے کے لیے، تم لوگوں نے کوئی نہیں کرنا، تم لوگوں نے خاموش رہ کے حملے کرنے ہیں، تم لوگوں نے خاموش رہ کے جواب دینے ہیں۔ ابھی تو اس کی بیٹی جو میرے پہ بھونکی ہے نا،
چھوٹی والی, اس کے میں ابھی کرتوت آپ کو بس تھوڑا مجھے ٹائم دے دیں, میرا مسئلہ حل ہو جائے, میں آپ کے سامنے رکھوں گی. جو یہ بکواس کر رہی ہے نا محترمہ, آج تھوڑے سے لفظ ذرا ہاش ہوں گے, وہ کیونکہ اس نے مجھے جو نا اکسایا ہے. تو اس سے ہم نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے. اب میں آپ سنتی ہی جائیں کہ بھئی ہم نے ریاکشن میں یہ گندی لینگویج کس سے سیکھی ہے, باقیوں کے لیے تو ہم نے اور ویسے ہم نے ویسے کبھی گندی لینگویج یوز کی تو نہیں ہے. یہ بھونکنے بکانے والی باتیں تو یہ کر رہی ہے نا, تو میں نے تو اس کو جواب دیا, ادروائز میں نے تو آج تک یہ لفظ اپنی ویڈیو میں اپنی کہیں پہ بھی یوز نہیں کیا الحمدللہ. تو محترمہ فرما رہی ہیں کہ بھئی ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا, کچن ود آمنہ کو تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا. دلاؤں یاد تم لوگوں کو, کرواؤں یاد تم لوگوں کو, تم لوگوں نے نادیہ شازیہ کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں کی, یاد دلاؤں تمہیں. اگر یہاں پہ ہوتی نا مجھے اجازت تم لوگوں کی وائس چلانے کی یا کلپس چلانے کی, تو میں تمہیں ایسے دن میں تارے دکھاتی, تمہارے 14 طبق روشن ہو جاتے. تم نے جو نادیہ کا کچن کا مذاق اڑایا, اس کی دوسری شادی کا ہے, اور تم نے جو حج سے آتے ہی دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ بڑے بد نسلے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, مطلب اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی. سیم ورڈنگ یوز نہیں کر رہی, لیکن اس کا مطلب یہی تھا بھائی انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا, ہم سے شاؤٹ آؤٹ لیے, اور پھر ہم سے دعا سلام نہیں لی. اصل میں تم اتنی دوغلے معیار کی عورت ہو, تم اتنی دوغلی ہو, تم نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. اپنی لائف میں بھول گئی ہو, اپنی وہ بھول گئی ہو جب تم ریاکشن والوں کو تصویریں دیتی تھی لوگوں کی بیٹیوں کی, تم وہ باتیں بھول گئی ہو جب تمہاری وجہ سے ایک بندی ہاسپٹل میں پڑی ہوئی مر رہی تھی, جس کے ماں باپ بہن بھائی دعائیں کر رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے ریاکشن والوں سے, لیکن تم لوگوں نے ان کو کہا ان پہ گراؤ بجلیاں, ان کو اور کرو ذلیل. اور وہ تمہاری چھوٹی بیٹی کی جو وائس ابھی تک سوشل میڈیا پہ گونج رہی ہے کہ پتہ چلا سوشل میڈیا کی پاور, ابھی تو میں اس کو اور جلاؤں گی. ابھی تو میں نے ایک انسٹا پہ پوسٹ لگائی ہے نا, کیسا لوگوں نے اس کو ذلیل کیا, اس کو تو میں یہاں پہ کام کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گی. یہ بھاگے گی یہاں سے. اور پھر اس کے چینل کی ڈیلیٹ کروا کر اس کی مٹھائیاں بانٹی گئیں. بڑی معصوم ہے تمہاری چھوٹی بیٹی, بڑی سادی ہے تمہاری بیٹی, برقعے میں کھڑے ہو کر وہ کام کرتی ہے, تب تمہارے گھر کے مردوں کی غیرت کدھر سو جاتی ہے, مر جاتی ہے, کھپ جاتی ہے. ہمارے لفظ بڑے تمہارے مردوں کے کانوں میں زہر گھولتے ہیں. اپنی بڑی بیٹی کے کارنامے یاد نہیں ہیں جو اس نے ہمارے بچوں کے مرنے کی باتیں کی, ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیں. ابھی تو بات پرانی نہیں ہوئی محترمہ, جو اتنا تم یہاں پہ بیٹھ کے آ کے تو لائیو ہمدردیاں بٹور رہی ہو, اتنی تمہیں اگر مسئلہ ہے ہمارے ریاکشن سے ہے تو چینل بند کر دو نا, گھر میں بیٹھ جاؤ نا. ویسے 5 وقت کی نمازن ہو, تمہیں تو آنا ہی نہیں چاہیے سوشل میڈیا پہ. تم تو ویسے ہی اتنی حاجن ہو, ویسے حج تم نے کیے ہوئے, عمرے تم نے کیے ہوئے, تمہیں مطلب تم کس منہ سے نمازن اور حاجن بنتی ہو؟ تمہیں تمہاری نماز بے حیائی سے نہیں روکتی کیا؟ یہ بے حیائی نہیں ہے. بے حیائی صرف وہ ہوتی ہے کہ بھئی برہنہ ہو جانا ہے, ننگا ہو کے کسی کو دکھانا. کیا اللہ نے حکم نہیں دیا عورتوں کو پردے کا؟ تم لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تمہارے گھر کے مرد اس قدر وہ شیم لیس ہیں کہ خود تو وہ سوشل میڈیا سے 1 روپیہ نہیں کما سکتے. 1 روپیہ بھی سوشل میڈیا سے کمانے کی اوقات نہ تمہارے دمادوں کی ہے, نہ تمہارے بیٹوں کی, نہ تمہارے شور کی. تو ایسے مردوں کو لوگ کیا کہتے ہیں جو بیوی کے کمائیوں پہ پلتے ہیں؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تمہیں مرچیں لگیں گی, پھر تم کہو گی کتے بھونکتے ہیں. کتوں کا کام ہے بھونکنا میڈم, بقول تمہارے. تو کتوں کو چھیڑتی کیوں ہو تم؟ آئے روز جب تمہارے پہ ریاکشن ٹھنڈے پڑتے ہیں, جب تم دیکھتی ہو کہ اب ہمارے پہ ریاکشن کم ہو گئے ہیں, ہاتھ ہولا رکھا جا رہا ہے, ٹائٹل میں ہمارے نام بھی صحیح لکھے جا رہے ہیں, پھر آ جاتی ہو کبھی بہو کو ساتھ بٹھا کے, کبھی بیٹی کو ساتھ بٹھا کے, کبھی چک 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 چک. لائیو میں لوگ تم سے یہ سننے نہیں آئے تھے بھی کتے بھونکتی ہیں. لائیو میں تم سے لوگ تمہارے بارے میں سوال کر رہے تھے, وہ جواب دیتی نا. وہاں تو تم نے ایک بھی جواب نہیں دیا. تو یہ لائیو کرنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ بھئی ہم ٹرینڈنگ میں رہیں, ہمارے اوپر ویڈیوز بنتی رہیں. خان جی کا اور گوپال اور سونیا کا کیا کہتے ہیں وہ کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے, تو اس کو لگ گئی ہیں مرچیں کہ بے اسما بھی ادھر ویڈیو بنا رہی ہے, علیز مدر بھی ادھر ویڈیو بنا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں بھول جائیں, ہمیں اپنی لسٹ سے نکال دیں. اور کیا کچھ نہیں کیا, تم لوگ نہیں بھونکے ہم پر. تم لوگوں نے ہمیں تھانے کچہریوں کی دھمکیاں لگائیں, FIA کی دھمکیاں لگائیں, اداروں کی دھمکیاں لگائیں, ہمارے بچوں کے جنازوں کی تدفینوں کی تیاریاں کرنے کی دھمکیاں لگائیں ہیں, اور ایئرپورٹ سے اریسٹ کرنے کی دھمکیاں لگائیں. اور ڈوب مرو شرم سے. جتنا تمہاری فیملی اور تم بھونکتے ہو اتنا کوئی بھی نہیں بھونکتا. کس یوٹیوبر پہ تم نہیں بھونکی؟ نوش پہ نہیں بھونکی تم؟
किचन विद नादिया पे नहीं नादिया का किचन पे नहीं भौंकी तुम, शाजिया पे नहीं भौंकी तुम, आमना के किचन पर नहीं भौंकी तुम, किधर किधर तुमने टांगे अड़ाई, किधर किधर तुमने मुंह नहीं मारा। आज तुम सत्ती सवित्री बन के बैठ गई हो यहाँ पर हैं और दूसरों को सुना रही हो कि भाई कुत्ते भौंकते हैं। तो बच के रहो ना कुत्तों से, अपना किबला दुरुस्त करो ना, नमाजें पढ़ के लोगों को दिखा के मजहबी कार्ड खेल के फिर आ जाती हो खुशबुएं लगा के, लिपस्टिकें लगा के, सज संवर के। तब तुम्हारे घर के मर्दों की गैरत कहाँ थी जब बेटी की वो ट्रॉली लेके जा रहे थे उसको व्हील चेयर पे बिठा के लेबर रूम में। तब तुम्हारे मर्दों की गैरत कहाँ थी जब तुम्हारी बेटी पेट चाक करवा के हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी तो उधर तुम लोगों ने वीडियो बनाई थी। बताओ उस टाइम तुम्हारे घर के मर्दों की गैरत की। मैं इन जो हमारी वीडियो देखते हैं ना घर के मर्द, मैं आज उनसे मुखातिब हूँ। हमारी वीडियो तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ देती है, लेकिन तुम्हारी बीवियों की बेपर्दगी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देती, जो तुम्हें जहन्नुम में लेके जाएगी। जो कल तुमने अल्लाह के ज़ूर अपने सवालों के जवाब नहीं देने, अपनी माँ बहन बेटियों के भी जवाब देने हैं, बीवियों के भी जवाब देने हैं, तब तुम्हारी गैरत किधर जाती है कि कल अगर अल्लाह दयूस हो तुम लोग। दयूस वो होता है जो अपनी बीवियों की कमाइयों पे पलता है, जो अपनी बीवियों को कहता है जा कमा खिला बेपर्दा जा, सोशल मीडिया पे काम कर। और हज़ारों लाखों एक जॉब करती है ना लड़की, वो स्कूल जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है, चंद लोग होते हैं जो उसके इर्द गिर्द होते हैं। 4 5 7 10 15 मर्द चले, या कोई मरीज़ आ गया उसने एक दफ़ा देख आया वो लेके दवाई। ये क्या है, ये डेली अपने घर की खुराफातें अपलोड करती हैं और डेली इन्हें पता नहीं किस किस तरह के मर्द देखते हैं। तब तुम्हारे घर के मर्दों की गैरत किधर जाती है जब तुम्हें फ्री में समोसे देता है, वो क्या नाम था उसका मुझे भूल गया, शाहिद भाई पता नहीं कौन सा भाई। तब तुम्हारी गैरत किधर मर जाती है, तब तुम्हारी गैरत नहीं आती। अपनी हाफिजा बहू को सोशल मीडिया की जीनत बनाया हुआ है, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागती। बेशरम मर्दो हैं, रिएक्शन सुन के तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, तुम्हें लगता है कि हमारी ज़बान बड़ी गंदी है। तो डॉलर्स ने तुम्हारे मुंह को बंद किया हुआ है ना। तुम्हारी बेटी ने सब कुछ दिखा दिया, तुम्हारी छोटी बेटी ने सारा कुछ दिखा दिया। मुकीम साहब आपको गैरत ना आई, आपने एक लपड़ मार के उसको ये नहीं कहा कि अब तुम सोशल मीडिया पे नहीं आओगी, तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारा बाहर लोगों में उठना है बैठना है। शर्म से डूब मरो चुल्लू भर पानी में। एक तो सरेआम अल्लाह की नाफरमानी करते हो और ऊपर से तनकीद करने वालों के चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर ये आज लानत भेज रही है औरत, ये लानत भेज रही है अवाम पर कि भाई इनके चैनल्स का बाइकआउट करो जो रिएक्शन देते हैं। तुम्हारे चैनल्स का बाइकआउट ना करें जो वाशरूम भी दिखाती हैं, नहाना धोना तक भी तुम लोगों ने अब अनकरीब दिखाना है। क्या रह गया, तुम्हारी छोटी बेटी ने क्या कुछ नहीं दिखाया, बताओ मुझे। शर्म ना आई तुम्हें? कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते तो फिर भौंकते हैं ना, तो फिर छोड़ दो ना। कुत्तों के क्या कहते हैं कि आगे भागना छोड़ दो। आगे भागोगी नहीं लग कर तो कुत्ते तुम्हें नहीं भौंकेंगे तुम पे, ना ही तुम्हें काटेंगे। अभी तो सिर्फ भौंक रहे हैं ना, तो इतनी तकलीफ है, अगर काट लिया तो फिर क्या होगा, कभी ये सोचा तुमने? तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और ये है कुत्ते की दुम जो 100 साल सराय में रहे तो सीधी नहीं होती। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।